औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल हल फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज मैं आपको बहुत ही और जो है पावरफुल अमल बताने जा रही हूँ जो बहुत ही एमरजेंसी में काम करने वाला है। इंतहाई मुश्किल में मुसीबत आ गई हो, कोई परेशानी आ गई हो, अचानक कहीं आप सफ़र में हैं, घर में हैं, कुछ आपको ना समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। तो उस सूरत हाल में कि अगर आप बड़े बड़े वज़ाइफ नहीं कर सकते, उस टाइम में आपको परेशान भी हैं, तो ये बहुत ही जो ना शॉर्ट अमल है लेकिन बहुत ही पावरफुल अमल है। अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये इंस्टेंटली जो है ना ये वर्क करेगा। तो एक इसकी मैं आपको स्टोरी भी सुना देती हूँ। इस वजीफ़े के हवाले से मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बहन भाइयों के लिए ना जो बड़े बड़े वज़ाइफ नहीं कर सकते, कुछ तबीयत ख़राब की वजह से होता है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वसवसे बहुत आते हैं और नेगेटिव बहुत सोचते हैं, तो फिर उनके ऊपर जो शैतान है ना हावी हो जाता है जब वो ज़िक्र करना स्टार्ट करते हैं। तो ये इस तरह की मुझे कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि हम जो है ना अपने ज़िक्र को ना कंटिन्यू नहीं रख पा रहे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने बहन भाइयों को जो है ना कुछ शॉर्ट वजीफ़े भी साथ साथ बताती रहूँ कि अगर कोई जो है ना 313 मरतबा दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ पा रहा, या फिर इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहा रेगुलरली ज़्यादा तादाद में, जैसे 5000 बताते हैं, 7000 या 3000 2000 मरतबा। हालांकि अगर आप जो है हर नमाज के बाद भी 100 मरतबा भी कर ले तो बहुत ही ये भी आपके लिए बेनिफिशियल भी है और इसकी आपको रूहानियत भी मिलती है, और ये सुन्नत भी इससे पूरी हो जाती है कि हमें हर नमाज के बाद अगर 100 दफ़ा कर लेते हैं, या पूरे दिन में भी हम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं ना, पूरी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ और खुलूस नीयत के साथ, और अल्लाह से सच्ची तौबा की नीयत से कर लेते हो, तो तब भी आपके मसले हल हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गंभीर मसले हैं, मसाइल बड़े में है, तो फिर आपको प्रॉपर एक इसको ना टाइम देना पड़ेगा ना अपने वजीफ़े को, इस्तिग़फ़ार के भी और दुरूद इब्राहिम के। तो ये तो मैं बता रही, मेरे बहुत सारे माशाल्लाह बहन भाई जो है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और उनके मसले हल भी हो गए हैं। किसी के थोड़ा बहुत है तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो ऐसे बहन भाई जो बता रहे हैं कि हमें बहुत वसवसे आते हैं, हम अपने ज़िक्र को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपने मसाइल को जो है ना ज़िक्र अल्लाह से जो है ना हम हल करें, और कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि जब इस तरह के मसाइल अचानक आ जाते हैं ना, तो मुश्किल इस तरह की कंडीशन होती है, परेशानी होती है, तो इस सिचुएशन में ना कोई भी जो ना जो काम नहीं आता, को बहुत रेयर चांस होता है बहन भाई जो काम आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के तो इस तरह के बहन भाई होते हैं कि वो मुश्किल वक्त में तो बिल्कुल भी उन्हें कॉल करना भी बंद कर देते हैं, उन्हें साथ के कहीं हमसे कुछ ये मांग ना ले, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो फिर ये होता है कि अगर इस मामले में जब जिसके बहन भाई इस तरह के होते हैं ना, तो उसके दोस्त भी साथ बिल्कुल नहीं देते ना। वो कहते हैं ना कि जिनको घर से पकी हुई मिले ना, उन्हें बाहर से भी पकी हुई मिलती हैं। तो ये सिचुएशन होती है। अगर आपके साथ भी इस तरह की सिचुएशन, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने अल्लाह से कनेक्शन मजबूत करना है, अल्लाह से रब्ता करना है, अल्लाह के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है आपकी ज़रूर सुनेंगे। लेकिन आज जो वजीफ़ा बता रही हूँ वो है बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वसीले से जो है ना आपने नवाफिल तो अदा करने हैं। तो इंशाल्लाह कोई भी मुश्किल है, परेशानी है, कितनी भी हाजत है, मुश्किल है, नामुमकिन काम है, किसी ने बहुत ज़्यादा तंग किया, परेशान किया, किसी से जान छुड़ाना चाहते हैं कि वो आपका जो है परेशान करना छोड़ दे, तो आप ना इस हालत में, इस सूरत में, इस कंडीशन में ये वजीफ़ा करें। इंशाल्लाह ये इंस्टेंटली जो है ना काम करेगा। तो अभी आपको पहले बता देती हूँ, जो मैंने यूट्यूब से ये सर्च की थी, एक सिस्टर ने शेयर किया है कि एक जो सिस्टर उसने बताया है कि उन्होंने बताया कि वो कह रही थी कि मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान थी, एक मसले में फंस गई थी और ब्लैकमेल हो रही थी। तो मैंने ये वजीफ़ा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 दिन में ही कामयाबी मिली। इन्होंने वसीला फ़ातिमा के नाम के जो वो नवाफ़िल अदा किए तो उन्हें 2 दिन में कामयाबी मिली। वो बताती हैं कि मुझे ना मेरे फ़ादर को ना कोई कॉल्स आ रही थी, बार-बार कॉल्स आई जा रही थी, आ जाए 1-2 दफ़ा कहती मेरे फ़ादर ने कॉल्स पिक की हैं तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया ना।
تو پہلے انہوں نے بتایا کہ مجھے نا کالز آ رہی تھی رانگ نمبر سے، تو میں کال نہیں پک کر رہی تھی، تو کافی اتنی زیادہ کالز آئیں۔ اس کے بعد کہتی کہ انہوں نے میرے فادر کو کالز کرنا شروع کر دی نا، تو میرے جب فادر نے دیکھا کہ یہ ان نون نمبر ہے اور بار بار کالز آ رہی ہیں، تو انہوں نے بھی پک کرنا کال چھوڑ دی۔ تو جب اس طرح ہوا تو پھر کہتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے میرے جو چاچو ہیں ان کو کالز کرنا شروع کر دیں، اور بار بار کالز کی تو انہوں نے کال اٹھا لی کہ ہاں جی کون ہے، تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ نہ اپنی بھتیجی سے ہماری بات کروائیں۔ تو اسی طرح انہوں نے پہلے اس کے فادر کو بھی یہی بات کہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کال پک کرنا بند کر دی۔ جب انہوں نے کال پک کرنا بند کی تو انہوں نے اس کے جو چاچو کو کال کرنا سٹارٹ کر دی، تو انہوں نے کہا کہ اپنی بھتیجی سے بات کروائیں، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کچھ لڑکے بات کر رہے تھے اور پیچھے سے کچھ لڑکے جو تھے وہ انسٹرکشنز بھی دے رہے تھے کہ اس طرح بات کرو، اس طرح بات کرو، یہ کہو، یہ کہو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ آپ کون ہو، بس انہوں نے دھمکیاں شمکیاں بھی دی اور کہا کہ بس اپنی بھتیجی سے بات کرواؤ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے جو چاچو ہوں میرے ابو کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اس طرح بات ہو رہی ہے، جو کالز آ رہی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں اپنی بھتیجی سے بات کرو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے وہ کون لوگ ہیں، کیوں ایسے وہ تنگ کر رہے ہیں؟ تو کہتی ہیں میرے فادر نے پھر بتایا کہ وہ تو مجھے بھی اس طرح کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیٹی سے بات کرواؤ، تو میں نے نا ان کی کالز اٹینڈ کرنا بند کر دی۔ تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ان کی فیملی کو جانتے تھے، تو اس کا مطلب لڑکی کو تنگ کرنا چاہتے تھے۔ وہ لڑکی ٹھیک تھی تو وہ بات نہیں کرتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ اس کے گھر والوں کو کال کریں گے، کس سے بات کروائیں، اس سے یہ ہوگا کہ لڑکی کی شاید کوئی اٹیچمنٹ ہے، اس وجہ سے وہ نا یہ تنگ کر رہے ہیں ہمیں۔ تو کہتی ایسا ہو بھی گیا، جب اس طرح کا ہوا تو کہتی کالز تو بعد میں اٹینڈ نہیں کی، لیکن یہ تھا کہ انہوں نے دھمکیاں بھی بہت زیادہ دیں، ہم ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، آپ کی بیٹی کو مار دیں گے اگر بات نہ کروائی تو، ایسے ایسے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے فادر نے بھی ان کو پھر دھمکی لگائی، ان سے بات بڑے سخت طریقے سے کی کہ آئندہ کا اگر کال کی، لیکن کہتی کہ میرے جو گھر والے تھے ان کا رویہ جو ہے نا میرے ساتھ چینج ہو گیا، گھر والے سب کا، کہ شاید اس کی کوئی غلطی ہے، اس کی وجہ سے یہ نا ایسا ہے۔ تو کہتی کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن رہی تھی، تو میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ پھر کہتی کہ میں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، استغفار بھی کیا، اور کہتی ہیں کہ میں نے نا بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نوافل ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال۔ تو ابھی صرف کہتی ہیں کہ میں نے 2 دن ہی یہ عمل کیا تھا، تو تیسرے دن جو میرے گھر والے تھے ان کا جو میرے ساتھ کنڈکٹ تھا وہ صحیح ہونا شروع ہو گیا، اور اس طرح کہتی میں پڑھتی رہی ڈیلی۔ تو آہستہ آہستہ میرے جو گھر والے انہوں نے مجھے تسلی دینا شروع کر دی کہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں پتہ چل گیا یہ وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم نا ان کو کور کر لیں گے۔ تو یہ کہتی سب گھر والوں کا میرے ساتھ رویہ اچھا ہو گیا، ان کو یقین بھی آ گیا، اور وہ مجھ پر اعتبار کر رہے تھے کہ ہماری بیٹی میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بلیک میل کر رہے ہیں تاکہ جو ان کی بیٹی کی عزت ہے پہلے تو اپنے گھر میں خراب ہو، پھر ہم باہر خراب کریں گے۔ لیکن کہتی میں بہت زیادہ پھر بھی پریشان تھی کہ باہر جو ہے نا عزت خراب نہ ہو، ایسے بدنام نہ کرے۔ میں کہتی مسلسل جو ہے نا یہ وسیلہ فاطمہ کے جو نوافل ادا کرتی رہی، تو اللہ پاک نے اتنا کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آہستہ آہستہ وہ خود ہی باز آ گئے نا، انہوں نے یعنی بلیک میلنگ کرنا چھوڑ دی، میرے گھر والوں نے میرا ساتھ دیا، مجھ پہ ٹرسٹ کیا، تو انہوں نے خود ہی یعنی کہ تنگ کرنا بھی بند کر دیا اور ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا۔ تو کہتی کہ اتنا میں زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے اس وظیفے کے جو ہے نا وسیلے سے جو ہے نا میرا جو اتنا مشکل کام تھا وہ 2 دن کے اندر حل کر دیا تھا۔ تو یہ تھی اس بہن کی سٹوری۔ تو ناظرین آپ لوگ بھی جو ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، اچانک مصیبت آ جائے، کوئی اچانک بیماری آ جائے، کہیں کوئی اچانک آپ کو اشد پیسوں کی ضرورت ہو، کوئی ہیلپ نہ کر رہا ہو جہاں سے آپ کو امید بھی کہ ہیلپ ہو سکتی ہے، یا پھر قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی جاب نہیں ہے، کہیں انٹرویو دینا چاہتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ جو ہے نا ہائر کریں یا پھر آپ سے مطمئن ہو جائیں، یا پھر کوئی اچھا رشتہ آیا ہوا ہے تو اس کو چاہتے ہیں کہ آپ کا ہو جائے کسی بھی حوالے سے، تو آپ جو ہے نا ضرور یہ جو ہے نا بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے نوافل پڑھ کے دعا مانگیں اور استغفار بھی کریں، اور اول آخر جو ہے آپ درود ابراہیم لازمی ریسائٹ کریں۔ اور ناظرین یہ نہایت ہی ایمرجنسی میں کام کرنے والا وظیفہ ہے، آپ لوگ ضرور کریں بھی، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ واٹس اپ نمبر دیا ہوا، اس پہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، وائس کر سکتے ہیں، اور آپ کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے جو ہے نا
آپ کو انسٹا آئی ڈی بھی بتا دیتی ہوں، اسلامک ٹاک اینڈ وظائف کے نام سے جو ہے وہ انسٹا آئی ڈی بھی بنی ہوئی ہے، اس پہ بھی آپ نا شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ اس لیے شیئر کریں تاکہ دوسرے بہن بھائیوں کو موٹیویشن مل سکے، دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے، جس طرح بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کی ہے آپ کو مزید موٹیویشن دینے کے لیے، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جب دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ کوئی عمل کرتے ہیں نا، جب آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کی زندگی میں آسانی آتی ہے نا، تو اللہ پاک جو ہے نا آپ سے بہت راضی ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت ہی ایک بڑی گر کی بات ہے۔ تو ابھی میں آج ناظرین کمنٹ پڑھ رہی تھی، پتہ نہیں اب بہن کا نام تو نہیں پتہ، کیونکہ آئی ڈی ہوتی ہے تو آئی ڈی میں نام تو شو نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن میں مسئلہ بتا دیتی ہوں، کیونکہ کمنٹ میں اتنا بڑا کمنٹ نہیں لکھا جا سکتا، تو میں اس میں بتا دیتی ہوں۔ اگر آپ یہ میری ویڈیو سن رہی ہیں، وہ سسٹر بتا رہی تھی کہ میری بیٹی کو بہت زیادہ وہم آتے ہیں، اسے آوازیں آتی ہیں، وہ نماز بھی پڑھتی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ ابھی انہوں نے کچھ اور بھی ایک بات لکھی ہوئی تھی، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، لیکن جو کچھ بھی اس کو آوازیں آتی ہیں یا وہم آتے ہیں، کچھ بھی ہے، تو وہ ماشاءاللہ نماز تو پہلے پڑھ رہی، انشاءاللہ اس کا یہ جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ اسے جو ہے نا کم از کم دن میں 313 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے پہ لگا دیں اور 7000 مرتبہ استغفر اللہ کا ذکر کرے اور نماز کی پابندی کرے اور نماز کے بعد جو ہے نا پھر ایک عمل کرنا چھوٹا سا ہی ہے وہ، کہ 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھ کر جو ہے نا، اس کا میں نے بتایا ہوا کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ تحفہ پیش کرنا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد جو ہے نا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کی روح مبارک کو ہدیہ کرنا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو ہدیہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا اپنی روح کو ہدیہ کریں، کہ اس میں جتنے شیطانی ہیں، کچھ کوفتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، وسواس ہے، جو بھی ہے نا، وہ آپ کے دل دماغ سے جو رفع ہو جائیں۔ تو یہ آپ کریں، انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کو 3 دنوں میں رزلٹ ملے گا۔ اس کا آپ کے وسوسے ہیں، جو آوازیں آتی ہیں، کچھ بھی ہے، تو آپ کا یہ مسئلہ آپ کی بیٹی کا صحیح ہو جائے گا۔ ٹوٹکا ہے وہ ضرور کریں کہ رات کو آپ جو ہے نا 7 بادام جو ہے نا وہ بھگو کر رکھ دیں، صبح ان کو چھیلیں اور اس کے بعد اپنی بیٹی سے بولیں کہ اس پر ہر بادام پر 1 دفعہ جو ہے نا درود ابراہیم پڑھتی جائے، اور اس کو جو ہر بادام پہ جو ہے نا 7 پر 1 دفعہ جو ہے نا درود ابراہیم پڑھ لے، اور اس کو بعد میں اچھی طرح چبا کر کھا جائے، اور اپنے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے انشاءاللہ آپ کی بیٹی کا جو مسئلہ ہے، یہ وسواس والا آوازیں آتی ہیں، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ ناظرین آپ لوگوں کو ویڈیو کی سمجھ بھی آ گئی ہو۔ وظیفے کی بھی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور جو نئے بہن بھائی ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی جو ویڈیو اس کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، امان اللہ۔